السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ دعوت دین کے تقاضے، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائے، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ معزز محترم سامعین، دعوت کے لفظی معنی بلانے کے ہیں، اور دعوت دین کا مطلب ہے دین، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے طے کردہ مکمل نظام زندگی کی طرف لوگوں کو بلانا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم فریضہ ہے جسے قرآن حکیم نے مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے۔ دعوت الی الدین، دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر جیسی تعبیریں اسی عنوان کی وضاحت و تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت داعیہ الی اللہ بھی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوا ہے، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن حکیم کی پرتاثیر آیات کی تلاوت سنی تو واپسی پر اپنی قوم کے افراد کو اپنی سفری روادات سنانے کے بعد کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار اور دعوت پر لبیک کہو۔ قرآن حکیم نے پوری امت مسلمہ سے خطاب میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اور تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ میں تو اسے حسین ترین دعوت اور خوبصورت پکار کا نام دیا گیا ہے۔ فرمایا، اس سے بڑھ کر کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک اور اچھے کام کرے اور کہے کہ میں اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہوں۔ اس کام کی اہمیت میں اتنی بات ہی کہہ دینا کافی ہے کہ خالق کائنات اللہ تعالی پوری کائنات انسانی سے 1,24,000 انسانوں کو محض اس لیے منتخب فرمایا کہ وہ ان لوگوں اور قوموں کو جو راہ راست سے بھٹک گئی ہے اللہ کی سیدھی راہ کی طرف بلائے۔ ایسی شخصیات کو ہم انبیاء علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کی قیمت پر اس اہم ترین فریضہ کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے نبھایا۔ اللہ کے ہاں ایسے سرخرو ہوئے کہ رب العرش العظیم نے ان کی کاوشوں کو سلام علی المرسلین کے دل نواز عنوان سے نواز دیا، اور یوں سمجھے کہ رہتی دنیا تک یہ جملہ ان کی شخصیت کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی نبی کا اسم گرامی زبان پر آتے ہی علیہ السلام کا جملہ خود بخود موجود ہوتا ہے، سلام ہو اللہ کا تمام انبیاء اور رسول پر۔ دعوت دین کی اہمیت اور افادیت بد یہی امر ہے، اسی میں ہی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کا راز مضمر ہے۔ اخروی فوز و فلاح کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ یہ فریضہ جتنا اہم ہے اسی قدر نزاکت کا حامل بھی ہے۔ اس کے اپنے تقاضے اور اپنے ہی انداز میں
اور انہی ہی کو اپنانے سے مطلوبہ نتائج اور صلاح و فلاح کی اہداف و اغراض کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ اس پیغمبری منصب کے آداب اور قرینوں کو ملحوظ خاطر رکھنا شریعت اسلامیہ کا اہم ترین مطالبہ ہے۔ داعی کا ان سے مسئلہ ہونا از بس ضروری ہے، ورنہ اصلاح کی بجائے فساد اور صدہار کے بجائے بگاڑ کا اندیشہ ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ان تقاضوں اور آداب کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس باب میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور دعوت کے عظیم عمل کو قوت اور تاثیر سے بھر دیتے ہیں۔ پہلا اور اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ داعیہ الی اللہ کو اپنی ذات میں صاحب کردار ہونا چاہیے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جس کام کی طرف وہ اپنے سامعین یا مخاطبین کو دعوت دے رہا ہے وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ قول کے پیچھے اگر عمل کی طاقت نہ ہو تو یہ قول کانوں سے آگ دل تک رسائی حاصل نہ کر پائے گا۔ ارشاد بانی ہے، اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ بات ناراضگی کا باعث ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کیا جائے۔ سختی، ڈانٹ ٹپٹ، طعن و تشنیع، تحقیر و تذلیل اور حقارت آمیز رویہ سے اجتناب برتا جائے۔ فرعون جیسے متکبر اور خدائی کے دعوے دار کے پاس جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو یوں ہدایت فرمائی، یعنی اس سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کیجیے گا، شاہد اس طرح وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ بلکہ قرآن حکیم تو اس سے بھی ایک قدم آگے کی بات سمجھاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی محفل یا محاذ پر اس کے مخاطبین اس سے الجھ پڑے اور اس کو سخت سخت کہے اور اس کے مقام و مرتبہ سے گری ہوئی بات کہہ دے تو بھی اسے آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اس کے برعکس اسے عفو درگزر سے ہی کام لینا چاہیے۔ سورۃ الاعراف میں حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ سرگرمیوں کے ضمن اور ان کے حوصلے اور قوت برداشت کو بڑی خوبی سے بیان فرمایا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ قوم کی جلی کٹی اور اخلاق سے گھری ہوئی باتوں کا کس طرح انہوں نے تحمل اور برداشت سے مقابلہ کیا۔ یاد رکھے کہ مسلمانوں کو قتل کر کے اور معاشرتی امن کو تہ و بالا کر کے دین اور اسلام کا پرچار نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ دین کی دعوت لے کر اٹھنے والے آدمی کو اخلاص کا پیکر ہونا چاہیے، وہ اللہ کے فرمان کو اللہ ہی کے لیے لوگوں تک پہنچائے، اس میں اس کی کسی ذاتی غرض کو قطعاً کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی شہرت اور پذیرائی کا خیال دل سے نکال دے۔ روپیے پیسے کا لالچ اور طمع دعوت و تبلیغ کے سارے عمل کو حقارت کر دیتا ہے۔ یہ اعلان اللہ پاک کے کتنے ہی انبیاء علیہ السلام کی مبارک زبانوں سے جاری ہوا، جو ہر سچے داعی کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ یہ عمل خیر خواہی اور دینی ہمدردی کا عمل ہے اور اس کی روح صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا ہے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ داعی کی گفتگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں پر مشتمل ہو، یعنی بھلائی کا حکم دے اور برائی سے رکنے کا تقاضا بھی کرے۔ صرف معروف کا پرچہ ریا، صرف منکرات کا تذکرہ کافی نہیں، موقع بے موقع ان دونوں پہلو کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا ضروری ہے۔ نیکی اور بھلے کام کی طرف
دعوت دینا قدر آسان ہے، جبکہ برائی اور منکرات کے نشاندہی اور ان سے روکنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ امر بالمعروف کے مقابلے میں رد عمل کوئی نہیں مگر ونہی عن المنکر میں سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی اس کا ذکر ہوا ہے دونوں امور کے ساتھ ہی ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ جب کسی منکر اور برائی کو دیکھو تو ہو سکے تو ہاتھ سے روک دو، یہ ممکن نہیں تو زبان سے منع کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں ہی برا مانو، اور اس کے بعد تو کچھ باقی نہیں۔ حکمت اور مصلحت دعوت کے عمل کا اہم ترین جزو ہے، یعنی موقع اور مخاطبین کو دیکھ کر بات کی جائے جو ان کی سمجھ میں آ جائے، مگر مصلحت اور حکمت کے پردے میں مداحنت کی کوئی گنجائش نہیں۔ مداحنت کا مطلب ہوتا ہے لیپا پوتی کرنا، یعنی کھرے اور کھوٹے، سچ اور جھوٹ اور اصل اور نقل کو آپس میں گڈ مڈ کر دینا۔ اس سے واہ تو سمیٹی جا سکتی ہے مگر تبلیغی دین کی راہ کھوٹی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہودی علماء اس گناہوں نے عمل کے موجد تھے، اور دعوت دین کا عمل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور پانچواں تقاضا یہ ہے کہ داعی اپنی خطاب اور تقریر کو اس قدر طویل نہ کر دے کہ سامعین اور مخاطبین اس سے اکتانا شروع ہو جائے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمومی خطبات مختصر ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام سے آسانی کا معاملہ فرماتے اور حسب موقع مختصر گفتگو فرماتے تھے۔ سامعین محترم، یہ چند معروضات سورۃ النحل کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ کے تحت دعوت دین کے حکیمانہ اسلوب اور صحانہ انداز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ملحوظ خاطر رکھے جائیں تو خاطر خواہ نتائج و ثمرات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عملی دعوت دین کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔